کریں گے انٹرنیشنل سیاست کی، جہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کا متنازع بیان، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر خبروں کی زینت بنتے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس بار انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ بھی کافی حساس بیان ہے اور خطرناک ہے۔ ٹرمپ نے حماس کو الٹیمیٹم دیتے ہوئے دھمکی دی ہے، اگر ایک ہفتے تک تمام اسرائیلی یرغمالی رہا نہ کیے گئے تو جنگ بندی کا معاہدہ ختم کرنے کی تجویز دیں گے، جس کے بعد تباہی آئے گی۔ ساتھ ہی انہوں نے اردن اور مصر پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا کہ اگر فلسطینیوں کو پناہ نہ دی گئی تو امداد روک دی جائے گی۔ یہ بیانات ایسے وقت پہ سامنے آئے ہیں جب مشرق وسطیٰ پہلے ہی جنگ اور بے چینی کی لپیٹ میں ہے۔ اسرائیل نے مزید حملوں کی تیاری شروع کر دی ہے اور حماس نے بھی قیدیوں کے تبادلے ملتوی کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ دوسری طرف فلسطینی صدر محمود عباس نے شہداء کے اہل خانہ کی مالی امداد روکنے فیصلہ کیا، جبکہ اقوام متحدہ اور امریکی جو سینیٹر ہیں برنی سینڈرز، انہوں نے ٹرمپ کے منصوبوں کو مسترد کر دیا ہے۔ جی ہاں، اور اب یہ جو ٹرمپ کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، اس کے پیچھے اس کی پالیسی کیا ہے، اشارہ کس طرف ہے، یہ تمام تر باتیں جاننے کے لیے ہمیں جوائن کر چکے ہیں سینئر صحافی، سینئر تجزیہ نگار منصور جعفر صاحب۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ منصور صاحب، ایک پوائنٹ آف ویو تو یہ ہے کہ شاید یہ صرف بیان کی حد تک ہی ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، لیکن ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کر بھی دکھا سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ جی۔ جہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ کا تعلق ہے اور ان کے بیان کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہہ مکرنیوں کی ایک ایسی تاریخ سے عبارت ہے کہ جس کا آپ نے پہلی ایپیسوڈ دیکھ لی کہ انہوں نے کینیڈا کو اپنی 51ویں ریاست قرار دینے کی کوشش کی، میکسیکو کو اسی طریقے سے اس پر پابندیاں لگانے کی، گرین لینڈ کو خریدنے کی کوشش کی، پھر اسی طریقے سے انہوں نے پاناما کنال پر اپنا قبضہ جمانے کے حوالے سے اعلانات کیے۔ جیسے معاملات جو ہیں ان کے ہاتھ سے نکلتے گئے تو انہوں نے ان تمام بیانات سے ریٹریٹ جو ہے وہ شروع کر دی، اور یہ بیان بھی جیسے ہی اس پر ایک بڑے پیمانے پہ ان کو رد عمل جب دیکھنے کو ملا تو حوالے سے انہوں نے اپنا پینترا بدلنا شروع کر دیا۔ ان کے وائٹ ہاؤس کے ترجمان جو ہیں ان کی طرف سے اس نوعیت کے بیانات دیکھنے کو ملتے رہے کہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے، ان کا مقصد تعویلیں گھڑنا شروع کر دی۔ اور اب جبکہ ان کی براہ راست ملاقات ہو چکی ہے اردن کے شاہ کے ساتھ، جس میں انہوں نے اپنا یہی مطالبہ دہرایا، تو اس کے جواب میں جو جوائنٹ پریس کانفرنس میں اردن کے شاہ نے جو موقف اختیار کیا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے اور ان کی پالیسی جو ہے اس کو آشکار کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ کافی ہے۔ تو اس میں ان کی طرف سے ایک دو ٹوک الفاظ میں انکار کیا گیا ہے کہ وہ اپنے ملک کے مفاد میں جو ہوگا وہ کریں گے، جو ڈونلڈ ٹرمپ مطالبہ کریں گے وہ نہیں کریں گے۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ اس وقت غصے کے عالم میں ہیں، اور وہ اس نوعیت کی دھمکیاں دے رہے ہیں خاص طور پر مصر اور اردن کو، جو میں سمجھتا ہوں سفارتی آداب کے انتہائی منافی ہے، کیونکہ جن ملکوں کے ساتھ اسرائیل کے سفارتی تعلقات ہیں، ان کے ساتھ نارملائزیشن ہے، ان ملکوں کو یہ دھمکی دینا کہ ہم آپ کی امداد بند کر دیں گے، تو دراصل وہ یہ پیغام دے رہے ہیں دنیا کو کہ جن ملکوں کو امریکہ امداد دیتا ہے تو اس کے بدلے میں ان سے کچھ مطالبات بھی پورے کرواتا ہے، چاہے وہ جائز مطالبات ہوں یا ناجائز مطالبات ہوں۔ تو اس وقت امریکہ کی جو سیاست ہے اور خاص طور پر جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے، اس کو جس دوراہے پر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات نے لا کے کھڑا کر دیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی آزمائش امریکی سفارتکاری کی کبھی نہیں رہی کہ وہ ایک ایسے صدر کے بیانات کو اس کے دفاع میں لگے ہوئے ہیں اور کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ ان کی فوج کے لیے ایک انتہائی امبیرسنگ سچویشن اس لحاظ سے پیدا ہو گئی ہے کہ جس فوج کو ویتنام میں مار پڑنے سے امریکہ نہیں بچا سکا، جس فوج کو عراق میں شکست سے کوئی دوچار ہونے سے نہیں بچا سکا، جس کو گئے گزرے افغانوں نے جو ہے وہ تباہی و بربادی سے دوچار کیا اور وہاں سے دم دبا کے بھاگنے پہ مجبور ہوئے، آج انہیں دوبارہ غزہ میں اتارنے کے حوالے سے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی شرمناک صورتحال پیدا کر دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں وہ خود ہی اپنے ان بیانات سے تائب بھی ہوں گے، اور بالخصوص اس وقت جو عرب دنیا کا جو متحدہ موقف ہے، چاہے وہ عرب لیگ کے پلیٹ فارم سے ہے سعودی عرب کی قیادت میں، اور اسی طرح OIC کا جو پلیٹ فارم ہے، اب پاکستان نے بھی ظاہر ہے اس OIC کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا ہے، اور اس میں ایک مشترکہ لاہے عمل ہے فلسطینی جو ایشو ہے اس کے حوالے سے۔ منصور صاحب، آپ نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں، جس طرح آپ نے اردن کے شاہ کی بات کی، انہوں نے دو ٹوک موقف اختیار کیا، ساتھ ہی
اگر مسٹری پریزیڈنٹ کی بات کریں تو وہ بھی امریکہ کا اپنا دورہ ملتوی کر چکے ہیں. سو یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے کہ مصر اور اردن کی جانب سے جو امریکہ کہہ رہا ہے وہ نہیں کر رہے, لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں پھر یہ امریکہ کیا اس کو اور انگیج کرے گا یا پھر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ایک سٹیپ پیچھے لے لے گا اور تمام معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا؟ یقیناً جی, اس وقت جو ہمیں جو رفتار نظر آ رہی ہے خاص طور پہ ریٹریٹ کی, اس کو دیکھتے ہوئے تو یہی قرائن بتا رہے ہیں کہ امریکہ کو اس محاذ پر بھی شکست ہوگی, اور خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ابتدا ہی میں جو اپنا اگریسو پالیسی ہے اس میں تبدیلی لانا پڑے گی, کیونکہ ان کے پاس آنے والے دنوں میں ابھی 4 سال باقی ہیں. تو وہ 4 سال آیا غزہ کے اندر امریکی فوج اتار کے جنگ کرنے میں گزاریں گے, یا وہ ان اعلانات کو روب عمل لانے کے لیے اپنی توانائیاں صرف کریں گے کہ جن کے نام پر انہوں نے اپنے امریکی عوام سے ووٹ لیے ہیں, اور امریکہ کو میک گریٹ اگین کا نعرہ دے کر جو ہے ایک لالی پاپ دے کر, میں سمجھتا ہوں, یا اس نوعیت کی کہ امریکہ کو اس طریقے سے عظیم تر بنانا ہے کہ آپ ساری دنیا کو بلی کریں, ساری دنیا کو جو ہے انٹرنیشنل لا کی وائلیشن میں جو ہے وہ آپ اپنے توپ اور تفنگ کے دہانے پر رکھیں, اور اس کے نتیجے میں آپ اپنی باتیں منوانے کی کوشش کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے دور میں, اور خاص طور پہ ایک ایسا دور کہ جس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف اور صرف توپ اور تفنگ چلا کے معاملات ٹھیک کریں. اب صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں ایک اکنامک پاور جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہتھیار بن چکی ہے, اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں جس خطے کو وہ مخاطب کر رہے ہیں, مڈل ایسٹ کو, سعودی عرب کو, خلیجی ممالک کو, ان کے پاس اس وقت قدرتی معدنیات کی جو دولت ہے اور ادروائز ان کا پولیٹیکل ویٹ ہے, ان کی پوری جو اکانومی ہے امریکہ کی, چاہے وہ تیل کی صورت میں ہو یا ادروائز ہتھیاروں کی خرید و فروخت کے حوالے سے ہو, وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتی ہے اس تمام خطے پر. اور اسی خطے کو آگ میں الجھا کر اور آگ میں لپٹا کر جو ہے اسرائیل کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور امریکہ کی جو وار انڈسٹری ہے اس کو مزید فلورش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کم از کم دنیا کو, اور خاص طور پہ اس غزہ کی جنگ کے دوران جس طریقے سے امریکہ کے اندر خود مظاہرے دیکھنے میں آئے, اور ان کے کیمپسز کے اندر جس انداز سے طلباء نے بہت بڑی تحریک چلائی, اور اس کے نتیجے میں دنیا کو یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ یہ جو تعلیم کے نام پہ بڑا بڑا بزنس یہاں پہ چلایا جا رہا ہے, اس کے جو بڑے بڑے انڈومنٹ فنڈ ہیں, جو خیراتی فنڈ ہیں, ان خیراتی فنڈ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ امریکہ کے اندر, اسرائیل کے اندر جنگی ہتھیار فلورش کرنے کے لیے, بنانے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت امریکہ کا اپنا جو بڑا جو تعلیمی نظام جس کے بارے میں بڑا وہ شوخیاں بھگاتے ہیں, اس کی حقیقت بھی کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ وہ تعلیم جو ہے وہ انسانی اچھا منصور صاحب, اب آخر میں یہ بتا دیں, کیونکہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ امریکہ کے اپنے حالات ٹھیک نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود اپنے حالات ٹھیک کرنے کے بجائے آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے دینا, خطے پر اب اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب کسی ریالٹی شو کے ہوسٹ تو نہیں ہے, بلکہ ایک طاقتور ملک کے صدر ہیں, تو خطے پر اس کے ظاہرہ کوئی نہ کوئی اثرات تو ہوں گے ہی. جی, ان کے لیے جو اس وقت انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں جو ریئلٹی چیک ان کے سامنے ہے, میں سمجھتا ہوں ان کا وہ جو نشہ ہے جو ایک ریئلٹی سٹار ہونے کا, وہ بھی انشاءاللہ جلد کافور ہو جائے گا. انہیں آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا, کیونکہ میکسیکو کی طرف سے جو بیان آیا ہے کہ آپ دیوار تعمیر کیجئے ہمارے غیر ملکی مہاجرین کو اپنے ملک میں داخلے سے روکنے کے لیے, تو آپ بھولیے نا کہ یہاں 7 ملین لوگ دیوار کے اس پار بھی رہتے ہیں, اور ہم آپ کی امریکی گاڑیوں کو, آپ کے امریکی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے آپ کو 1 مہینے کے اندر اندر جو ہے آٹے دال کا بھاؤ معلوم آ جائے گا. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ جس طریقے سے اپنے اکنامک مائٹ یا اپنے ملٹری مائٹ کے ذریعے لوگوں کو بلی کرنے جا رہے ہیں, جب دنیا آپ کا ناطقہ بند کرے گی, چاہے وہ معیشت کے حوالے سے ہو, سفارتکاری کے معاملے میں ہو, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی گیدڑ بھبکیاں جو ہیں وہ گیدڑ بھبکیوں کے سوا کچھ نہیں ہے. اور اس کے نتیجے میں آپ اس وقت زندہ اور بیدار قوموں کو جو ہے, بالخصوص فلسطینیوں کو, کبھی بھی جو ہے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور نہیں کر سکتے, کیونکہ جنہوں نے اسرائیل اور امریکہ کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے, 15 ماہ تک ان کے آتش وہن کو اپنے جسموں پہ برداشت. بالکل ایسے ہی اب دیکھنا ہوگا کہ اب یہ کس حد تک آگے جا کر معاملات ٹرن آؤٹ ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. منصور جعفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ان ڈیپتھ ہم اس کے اوپر کمپریہنسو ڈسکشن کر رہے تھے جو حالیہ بیان آیا ڈونلڈ ٹرمپ